بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان نو سے بچ جانے والا طاقتور انسان۔ ڈیئر ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات باہم پہنچے۔ بے شمار ہالی ووڈ فلموں کا مرکزی کردار کرنے والا دنیا کا سب سے لمبا ظالم و جابر انسان، سچ اور جھوٹ کی آمیزش سے بھرپور کردار اوج بن عنق ہے۔ پہلے تو ہم اوج بن عنق کے کردار کی بات کریں گے اور پھر ویڈیو کے آخر میں یہ بتائیں گے کہ مختلف تاریخ دان اوج بن عنق کے کردار کو سچا مانتے ہیں یا جھوٹا۔ قرآن پاک میں اوج بن عنق کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عمالقہ سے تھا، ایسی قوم جو اپنی سفاکی اور بربریت کی وجہ سے مشہور گزری ہے۔ اس قوم کو باقی قوموں پر ایک یہ بھی برتری حاصل تھی کہ ان کے قد اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ تھے، چہروں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 100 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ جب بھی وہ کسی سلطنت پر حملہ کرتے تو مخالفین جلد ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا اور اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کے مانند دکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ سے جنوں کی دیوتا پال کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب الخلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلد بڑھا، جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے تیار نہ تھی۔ اسی بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد اسی حد سے تھا۔ عام خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی، حالانکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ ایک روایت تو ایسی ملتی ہے کہ جسے انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی، وہ یہ کہ اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا، جس سے سورج کی تپش سے وہ پکتی اور اسے کھایا کرتا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج کی فی خبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقع کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں، کیونکہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیلیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔
اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی جن کا سردار اوج بن انک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھڑی میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن انک کے آگے لا کر گٹھڑی کھول دی اور کہا، ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن انک غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو ان کو دیا اور کہا، اپنی قوم کو جا کر یہ دکھاؤ اور بتا دو کہ ہمارے ہاں کے میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعہ کو اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب ہی میں لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے کہ ہم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طے میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن انک کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اوج بن انک ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کیا جس سے آپ محفوظ رہے، اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انک کافر تھا اور ولد و زنہا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے، زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ یہ سورہ شعراء
119 سے 20 اس کی آیات ہیں اور سورہ ہود میں بھی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جریر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔ ڈیئر ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نئی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایک نئی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔